وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم. حمد و صلاة کے بعد لائق ہزار تشریفات و تکریمات علماء کرام، مشائخ اعظام، جملہ سامعین و حاضرین، دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے تمام احباب ذی وقار مہمانان گرامی مرتبت، بالخصوص سٹیج پر تشریف فرما استاذی و استاذ العلماء ادیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد صدیق صاحب ہزاروی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، یادگار اسلاف حضرت علامہ مولانا غلام فرید صاحب ہزاروی دامت برکاتہم العالیہ، برادر مکرم جامعہ حاضہ کے ناظم محترم المقام حضرت علامہ مولانا محمد ضیاء الحق صاحب فریدی زید مجدہ و شرفہ و دیگر تمام صاحب علم و دانش علماء کرام ذی احتشام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ تقریب سعید دو عنوانوں سے انعقاد پذیر ہے۔ ایک تو ختم چہلم ہے ایک ایسی ہستی کا کہ جنہوں نے اس گلشن کو آباد کیا اور آج پوری دنیا ان کے لگائے ہوئے پودے سے جو ایک گلشن کی شکل اختیار کر چکا ہے اس سے فیضیاب ہو رہی ہے۔ ہم سب ان کی تمام تر دینی، مسلکی، ملی، سماجی اور ملکی اور قومی خدمات کا تذکرہ علماء کرام سے، اپنے پیش رو بزرگوں سے سن چکے ہیں، اور بہت ساری باتیں ابھی باقی ہیں لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ آپ اہل علاقہ مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عمر فاروق سعیدی رحمہ اللہ ونور اللہ مرقدہ کو بے پناہ خوبیوں، صلاحیتوں اور اخلاق عالیہ سے مالا مال فرمایا تھا۔ وہ عالم بھی تھے، حافظ بھی تھے، قاری بھی تھے، مفتی بھی تھے، علامہ بھی تھے، بہت کچھ تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ انتہائی نفیس اور عمدہ مزاج کے ایک بہترین انسان بھی تھے۔ خوش اخلاقی، ملنساری، وزاداری، مہمان نوازی اور ہر شخص کو اس کے مرتبے کے مطابق اس کے ساتھ حسن سلوک، یہ ان کی شخصیت کا ایک اعلیٰ اور امتیازی وصف تھا۔ ان کی جتنی بھی خدمات ہیں وہ آپ سب مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں، بس میں ایک شعر عرض کروں گا کہ تجھ میں لاکھوں خوبیاں تھیں تجھ میں لاکھوں کمال تھے اے مجمع خوبی، تیرا ملاقاتی گویا ایک بھری محفل سے ملتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی خدمات کو قبول فرمایا اور آج یہ گلشن ان کے تلامذہ، ان سے فیض یافتہ علماء، حفاظ، قراء اور اس وقت دینی خدمات سر انجام دینے والے بڑے بڑے علماء جو اپنے اپنے اداروں کے ناظم اور محتمم بن چکے ہیں، آج یہ گلشن ان سے آراستہ ہے۔ آپ تشریف لائے، بڑے دور دراز سے چل کر اپنی محبتوں کا، اپنی عقیدتوں کا اظہار کرنے کے لیے۔ یہ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو شخص اپنی زندگی کو وقف کر دیتا ہے اس کے دین کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی یاد لوگوں کے سینوں سے کبھی بھی محو نہیں ہونے دیتا۔
آپ نے نام سنا نور جہاں اور اس کے شوہر جہانگیر کا، دونوں ہی اپنے نام کے اعتبار سے اسم با مسمہ ہیں۔ جہانگیر کا معنی پورے جہاں پہ حکومت کرنے والا، اور اس کی ملکہ نور جہاں، پورے جہان کو اپنے حسن عالم تاب سے منور کرنے والی۔ لیکن لاہور شہر میں جہانگیر کا مقبرہ بھی ہے۔ زندگی میں جب بھی وہاں جانے کا اتفاق ہوا، کبھی بھی کسی شخص کو فاتحہ کرتے ہوئے اور مغفرت کی دعا کرتے ہوئے، ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جو شخص اپنے عہد میں لوگوں کے دلوں پہ راج کرتا تھا اور جس کے اشارہ ابرو پر لوگوں کی قسمتوں کے فیصلے کیے جاتے تھے، آج وہاں پر ویرانیاں ہیں، لوگ تاش کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں، پکنک منانے والے نظر آتے ہیں، آؤٹنگ کرنے والے نظر آتے ہیں، سیر و تفریح کے لیے آنے والے تو دکھائی دیتے ہیں، پر میت کی بخشش کے لیے، درجات کی بلندی کے لیے کوئی ہاتھ بلند کرنے والا نظر نہیں آتا۔ اور نور جہاں جو پورے جہان کو اپنے نور سے منور کرنے والی ایک انتہائی حسن و جمال کی پیکر تھی، آج اس کا مزار کہاں ہے بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور اس کے مزار پر کیا روشنی ہے، کیا نور ہے، کیا آنے والوں کا تانتا بدا ہے، یقین جانیے کچھ بھی نہیں ہے۔ حسرتیں ٹپک رہی ہیں، ویرانیاں برس رہی ہیں، چاروں طرف گھپ اندھیرا ہے، اندر کے حالات کیا ہیں اللہ کریم ہی بہتر جانتا ہے۔ جب ایسے لوگ جو پوری دنیا پر حکومت کرتے تھے، پوری دنیا ان کے زیر نگی تھی، جن کے نام کا توتی بولتا تھا، جن کے نام کا ڈنکا بجتا تھا، آج کوئی ان کا نام لیوا نہیں ہے۔ لیکن جب بھی اللہ کا کوئی بندہ جو بظاہر بوریا نشین ہو، چٹائی پہ بیٹھنے والا ہو، انتہائی فقیرانہ مزاج کا حامل ہو، جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو لاکھوں لوگ اس کی یاد میں آنسو بہاتے ہیں، اور دنیا سے جانے کے باوجود اس کی یاد لوگوں کے سینوں سے محو نہیں ہونے پاتی۔ اس کی میں نے آپ کو جو مثال بادشاہ کی دی ہے، جہانگیر کی دی ہے، نور جہاں کی دی ہے، آپ یقین جانیے یہ راوی کے اس پار ہے۔ یہ راوی جو شہر لاہور شہر سے آپ باہر جاتے ہیں، دریائے راوی شاہدرہ کی طرف جاتے ہوئے اس پار کی ویرانی کے یہ مناظر ہیں۔ اور اگر لاہور شہر کے اندر آ جائیں تو جامعہ نظامیہ کے قریب ہی انارکلی بازار میں بھی ایک بادشاہ لیٹا ہے، قطب الدین ایبک اس کا نام ہے۔ میرا تقریباً روزانہ وہاں سے گزر ہوتا ہے، کبھی میں نے وہاں پر بھی کسی شخص کو فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھاتے نہیں دیکھا۔ آپ سلاطین کی قبروں پہ چلے جائیے، بڑے بڑے جابر، بڑے بڑے ظالم، بڑے بڑے متسلط، آپ ان کی قبروں کا جا کر حال دیکھ لیجئے، ویرانیاں ہی برستی نظر آئیں گی۔ لیکن جب آپ راوی کے اس پار اندر آتے ہیں تو آپ کو بڑے ہی جلی لفظوں میں لوح مزار پر لکھا ہوا نظر آتا ہے، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ یہ عزیزان گرامی، یہ کیا چیز ہے؟ ایک بوریا نشین، ایک فقیر بے نوا جسے کوئی جانتا بھی نہیں ہے، آج لاکھوں لوگ اس کے مزار پہ جمع ہیں۔ کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی درود و سلام پڑھ رہا ہے، کوئی تسبیح اوراد پڑھ رہا ہے، کوئی اپنے وظائف کر رہا ہے، کوئی اپنی تمناؤں کا کاسا ہاتھ میں لے کر رب کی بارگاہ میں دست بدعا ہے، کوئی آنسوؤں کے نذرانے پیش کر رہا ہے۔ یہ عقیدت مندوں کا ہجوم نظر آتا ہے، یہ عاشقوں کا ہجوم نظر آتا ہے۔ یہ سب کچھ اس بات کی بین دلیل ہے کہ جو اپنی زندگی اپنے مولا کے نام کر دیتا ہے، جو اپنے رب کے لیے، اس کے دین کے لیے وقف ہو جاتا ہے، بڑے بڑے سلاطین تو لوگوں کے ذہنوں سے محو ہو جاتے ہیں، پر اللہ کا وہ درویش، وہ مرد قلندر، زمانہ جتنا بھی بیت جائے وہ لوگوں کے ذہنوں سے اس کی یادیں کبھی محو نہیں ہو سکتی۔ ہمارے ممدوح حضرت علامہ مولانا محمد عمر فاروق سعیدی رحمہ اللہ، وہ بھی اس جلال پادشاہی کی راہوں کے راہی نہیں تھے، وہ انہی درویش فقیر منش لوگوں کی راہوں پہ چلنے والے تھے، جو انہیں ان کے اساتذہ نے، ان کے بزرگوں نے سکھایا۔ حضور غزالی زماں نور اللہ مرقدہ، حضور مفتی اعظم پاکستان رحمہ اللہ، ان کی بارگاہ سے فیض پانے والے، اور استاذی و استاد العلماء حضرت علامہ مولانا محمد صدیق صاحب ہزاروی، ان کی محبتوں اور شفقتوں کے سائے میں پل کر جوان ہونے والے، یقیناً انہوں نے اسی راستے کا انتخاب کیا تھا جس میں بظاہر فخر و مباحات نہیں ہے، بظاہر تعیش اور آسانی نہیں ہے، بظاہر سہولتیں نہیں ہیں، لیکن یہ راستہ وہ راستہ ہے کہ جس راستے پہ چلنے والا کتنا بھی گمنام کیوں نہ ہو،
اس راستے پہ چلنے والا کتنا بھی فقیر بے نوا کیوں نہ ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالی اسے ہمیشہ زندہ رکھتا ہے، اس لیے کہ جو جسموں پر حکومت کرتے ہیں ان کی حکومت وقتی ہوتی ہے، لیکن اللہ والے وہ خوش نصیب ہوتے ہیں جن کی حکومت دلوں پر ہوتی، وہ دل پہ حکومت کرتے ہیں، اور دلوں کے لوح سے کبھی بھی ان کا نام اور ان کی یاد نہیں مٹائی جا سکتی۔ محترم سامعین، وقت بہت مختصر ہے، میں نے ایک بات آپ سے کرنی ہے، علماء سے نہیں، فضلاء سے نہیں، اپنے مشائخ اور اپنے بزرگوں سے نہیں، یہ سب ان مضامین کو بہت بہتر جانتے ہیں، بلکہ انہی کی کفش برداری کی صدقے سے یہ چند باتیں اس فقیر کی زبان پر بھی آ رہی ہیں۔ اگر احباب تھوڑی سی توجہ میری طرف رکھیں تو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں ایک گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، میرے اساتذہ، علماء و مشائخ، میرے بھائی بزرگ تشریف فرما ہیں، یہ ان کے لیے نہیں، آپ کے لیے۔ یہ سب عالم ہیں ماشاءاللہ، بہت کچھ جانتے ہیں، آپ کو میں عالم کے مقابلے میں جاہل ہرگز نہیں سمجھتا، عالم اور غیر عالم، آپ عالم نہیں ہیں، غیر عالم ہیں، لیکن آپ میں بھی بہت سے ماشاءاللہ صاحبان دانش ہیں، صاحبان حکمت موجود ہیں۔ ایک بات عرض کروں گا، آج کے اس سٹیج کی وساطت سے پیغام، یہ پیغام بھی کوئی نیا پیغام نہیں ہے، یقیناً آپ نے اپنی زندگی میں اپنے مشائخ سے، علماء سے یقیناً سن رکھا ہے، بس حاضری لگوا کر اجازت چاہوں گا۔ کیا وجہ ہے کیوں ہمارے سٹیجز پہ، ہماری محافل میں، ہمارے دروس میں، ہمارے بیانات میں، ہماری تقریروں میں، تحریروں میں، ہر جگہ پر ایک ہی بات ہوتی ہے، عشق رسول کی بات ہے، محبت رسول کی بات ہے۔ جتنے بھی میرے پیشرو تشریف لائے ہیں سب نے یہی بات کی ہے، اور یہ ادارہ جن بنیادوں پہ کھڑا ہے ان بنیادوں میں بھی عشق رسول ہے، محبت رسول ہے، ناموس رسالت ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہنے والے کچھ لوگ کہتے ہیں یار لوگ بے نمازی ہو رہے ہیں، نماز کی بات نہیں کرتے، روزے نہیں رکھتے، لوگ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، لوگ لوگوں کے حقوق غصب کرتے ہیں، حقوق العباد کے اندر کوتاہی ہے، حقوق اللہ میں کوتاہی ہے، تم ادھر بات نہیں کرتے۔ تمہارا ہر جلسہ، ہر محفل، ہر بیان، ہر مجلس اسی پہ شروع ہوتی ہے، تمہاری تان اسی پہ ٹوٹتی ہے، یہیں سے بات شروع کرتے ہو، یہیں پہ ختم کر دیتے ہو۔ محبت رسول کے علاوہ بھی بڑے موضوعات ہیں، عشق رسول کے علاوہ بھی اور دنیا کے اندر بے شمار موضوعات بکھرے پڑے ہیں، ان کی بات نہیں کرتے، یہ بات کیوں کرتے ہو؟ تو عزیزان گرامی، میں یہ بات بالخصوص اپنے ان بھائیوں کے لیے، جوانوں کے لیے اور اپنے ان بزرگوں کے لیے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو بعض لوگوں کے اس قسم کے انداز گفتگو سے ٹریپ ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ لوگ باقی بات تو ٹھیک کرتے ہیں، ہمارا ہر جلسہ اس میں عشق رسول کی بات ہے، محبت رسول کی بات ہے، ناموس رسالت کی بات ہے، اور بھی تو ہزاروں موضوعات ہیں، دین کے اور بھی تو بہت سارے شعبے ہیں، ان کو کیوں نہیں بیان کرتے؟ میرے بھائی، میرے بیٹے، میرے عزیز، اگر کوئی بندہ آپ کو اس طرح اس جال میں پھنسانا چاہے تو ایک بات، کبھی بھی ہم نے الحمدللہ اپنے سٹیجز پر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ جتنے بھی احکام شرع ہیں، جتنے بھی دین کے مسائل ہیں، ان کے حوالے سے کبھی بھی ہم نے ایسا نہیں کہا کہ نمازیں نہ پڑھو، روزے نہ رکھو، ان کی ضرورت نہیں۔ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں، ہمارے بزرگ ہمیشہ کہتے ہیں، ہمارے علماء، فضلاء، خطباء ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، دیگر احکام شرع سب ضروری ہیں، ان سے گلشن ایمان پہ بہار آتی ہے، انسان کا کردار سنورتا ہے، اس کے اخلاق درست ہوتے ہیں، ہم ہمیشہ زور دیتے ہیں۔ لیکن ایک بات عرض کرنی ہے، وہ آپ نے ہمیشہ کے لیے دل پہ نقش کر لینی ہے، انشاءاللہ پھر کوئی شخص آپ کو بہکا نہیں سکے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا ہمارے علماء، ہمارے پیران کرام ہمیشہ محبت رسول کی بات کیوں کرتے ہیں۔ دیکھیے، پورے دین کا نچوڑ عرض کرنے لگا ہوں، بڑی معذرت کے ساتھ، چھوٹا سا بندہ ہوں، اپنے بزرگوں اور اپنے اساتذہ کا دامن ہاتھ میں لے کر عرض کرنے لگا ہوں، پورے دین کا نچوڑ بتانے لگا ہوں۔ قرآن، سنت، اجماع امت اور قیاس، ادلہ اربع، چاروں دلیلیں سامنے رکھ لیجئے۔ ہمارے دین کے جتنے بڑے مآخذ ہیں، جتنے سورس ہیں، جہاں سے ہمیں دین ملا ہے، ان سب کو سامنے رکھ لیجئے، اس کا ایک نچوڑ عرض کرنے لگا ہوں جو ان بزرگوں کے قدموں میں بیٹھ کر اس فقیر نے حاصل کیا۔ دو چیزیں، ایک ہے آپ کی زندگی، آپ کی جان، اور دوسری طرف ہے شریعت کا حکم۔ اگر کبھی زندگی میں ایسا منظر آ جائے، بیچ
چوراہے پہ آپ کھڑے ہوگے، دوراہے پہ کھڑے ہوگے، ایک طرف آپ کی جان ہے، دوسری طرف دین کا حکم ہے۔ اب دین کیا کہتا ہے، جان بچاؤ یا دین پہ عمل کرو، یہ میں دین کا نچوڑ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، غور سے سنیے۔ ایک طرف ہے آپ کی جان، ایک طرف ہے دین کا حکم۔ دین کیا کہتا ہے، جان دے دے اور حکم پر عمل کر۔ دیکھیے کیا کہتا ہے دین۔ دین یہ کہتا ہے کہ اے بندہ مومن، جب کبھی زندگی میں تیرے ایسے امتحان آ جائے کہ ایک طرف تیری جان کا معاملہ ہو اور دوسری طرف دین کا حکم ہو، تو ہم تجھے کہتے ہیں کہ تم دین کے حکم کو چھوڑ دو، اپنی جان کو بچا لو۔ کیسے کیسے کہا جی؟ سنیے، مجھے بتائیے، دین شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ کلمہ توحید و رسالت سے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دین کی بنیاد ہے، اس کے بغیر کسی شخص کا ایمان معتبر نہیں۔ اب کوئی شخص آپ کے پاس آیا، آپ کی گردن پہ تلوار رکھی، پستول نکال لی، اس نے کہا زبان سے کلمہ کفر کہہ، نہیں تو میں تیری گردن اڑا دوں گا۔ یہ گولی سیدھا سے تیرے سینے میں ترازو ہو جائے گی۔ زبان سے کلمہ کفر کہہ، نہیں تو تجھے مار ڈالوں گا۔ اب یہ امتحان آ گیا، ایک طرف جان کا معاملہ اور دوسری طرف زبان سے کلمہ کفر کہنے کا معاملہ۔ یا اللہ میں کدھر جاؤں، جان بچاؤں یا زبان پہ کلمہ لاؤں، کلمہ کفر لاؤں یا جان بچاؤں، کیا کروں؟ تو سنیے، اللہ کریم کا قرآن کہہ رہا ہے، علماء جانتے ہیں، 14واں پارہ، اللہ کریم فرماتا ہے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ جس شخص کے دل میں ایمان ہے اور اسے مجبور کر دیا گیا، اب اس کو جان کا خطرہ ہے، تو اللہ فرماتا ہے بندہ مومن تیرے دل میں ایمان ہے نا، لہذا اب دل کا ایمان ہی ہم مانتے ہیں، وہی کافی ہے، تو زبان سے کلمہ کفر بے شک کہہ دے پر اپنی جان کو بچا لے۔ یہ دین کہہ رہا ہے جان بچا، کلمہ کفر کہہ دے، کیونکہ تیرے دل میں تو ایمان ہے نا، اطمینان قلب ہے، بس وہی کافی ہے۔ دین کی بنیاد کلمہ توحید و رسالت پہ۔ اب آئیے، دین کا دوسرا رکن نماز ہے، الصلاۃ عماد الدین۔ نماز دین کا رکن ہے، 100 کے قریب مقامات پر نماز کی تاکید ہے۔ قرآن کہتا ہے نماز پڑھو، قرآن تو یہاں تک بھی کہتا ہے کہ اگر جنگ ہو جائے اور ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھنا چاہیں تو پھر امام اپنے لشکر کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کرے، ایک دشمن کے سامنے جا کر مورچہ زن ہو کے جنگ لڑے، دوسرا امام کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھے۔ جب توپ چل رہی ہے، نیزے چل رہے ہیں، نیزے تیر تلوار کا دور گیا، میزائل ہے، بم برس رہے ہیں، گولیاں چل رہی ہیں اور تجھے سامنے موت رقص کرتی نظر آ رہی ہے، قرآن کہتا ہے پھر بھی نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، نماز پھر بھی پڑھنی ہے۔ آپ جانتے ہیں نماز شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ طہارت سے۔ طہارت، وضو کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، قرآن میں حکم ہے وضو کرو، چہرہ دھو، ہاتھ دھو، وہ سارا ہے، میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ لیکن اب سخت سردی کا موسم ہے، پانی موجود ہے، لیکن اگر پانی استعمال کرتے ہیں تو ڈر ہے کہ کوئی عضو ضائع نہ ہو جائے یا جان نہ چلی جائے۔ اب ٹکراؤ ہو گیا، ایک طرف دین کا حکم ہے طہارت حاصل کرو، وضو کرنا فرض ہے، چہرہ دھونا فرض ہے، ہاتھ دھونا فرض ہے، پاؤں دھونا فرض ہے، بسے راست فرض ہے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ لیکن دوسری طرف بندہ مومن کی جان ہے، وہ بیمار ہے، ڈر ہے پانی استعمال کیا تو بیماری بڑھ جائے گی یا جان چلی جائے گی۔ رب کا حکم یہ کہتا ہے اے بندہ مومن، اب تو نے جان نہیں گنوانی ہے، وضو چھوڑ دے، تیمم کر لے، اپنی جان کو بچا لے۔ یہ دین کا حکم ہے، یہ دین کا حکم ہے، تیمم کر لو، جان بچا لو، جان بچ گئی۔ اچھا طہارت مل گئی، اب آگے قرآن کہتا ہے کہ طہارت مل گئی، نماز کے لیے تم نے کھڑے ہونا ہے۔ نماز کے اندر ہر شخص جانتا ہے کہ قیام فرض ہے، ضروری ہے، قیام نہ کیا تو نماز نہیں ہوگی۔ لیکن ایک شخص کے گھٹنوں میں شدید درد ہے، کمر میں درد ہے، بہت مسئلہ ہے، بیمار ہے، یا اللہ کھڑے نہیں ہو سکتا، کیا دین میں اتنی سختی ہے کہ ضروری کھڑے ہونا ہے؟ میں ٹیک لگا کے بھی نہیں کھڑا ہو سکتا، لاٹھی کے سہارے بھی نہیں کھڑا ہو سکتا، ستون کے سہارے بھی نہیں کھڑا ہو سکتا، یا اللہ بڑا مجبور ہوں، میں تو ایک قدم نہیں چل سکتا۔ کوئی بات نہیں، جان بچاؤ، بیٹھ کے نماز پڑھ لو۔ یا اللہ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، کوئی بات نہیں، لیٹ کے نماز پڑھ لو، جان بچا لو۔ یا اللہ ایک شخص بیمار ہوا، خدا نخواستہ اتنا بیمار ہوا کہ ہوش و خرد گنوا بیٹھا،
ہوش و حیرت گنوا بیٹھا. 5 نمازیں گزر گئی ہیں, 6ٹھی نماز آ گئی, بے ہوشی کے عالم میں گزری. شریعت کا مسئلہ ہے, تمام کتب فقہ میں درج کے اندر ہے, تمام کتب فقہ کے اندر درج ہے کہ اگر 5 نمازیں بے ہوشی کے عالم میں گزر جائیں, 6ٹھی نماز آ جائے, نمازیں معاف ہو جاتی ہیں. جان بچاؤ, جان بچاؤ. نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ کے پڑھ لو, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے, لیٹ کے پڑھ لو, اشاروں سے پڑھ لو. جان بچانی ضروری ہے. اچھا یا اللہ روزہ یہ بھی دین کا حکم ہے؟ بالکل دین کا حکم ہے, دین کا بنیادی ستون ہے. بچوں کو بچپن میں پڑھاتے ہیں دین کی عمارت 5 ستونوں پہ قائم ہے. کلمہ توحید و رسالت ہے, نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے. ان کے اندر روزہ بھی ہے. یا اللہ میں نے سفر کرنا ہے, حالت سفر میں مشقت بھی پیش آ سکتی ہے. اور آج کل تو جدید دور ہے, جدید دور میں تو سفر کرتے مشقت کا تصور بھی نہیں ہے. ایئر کنڈیشن گاڑی ہے, بہترین سفر ہے, 92 کلومیٹر کا مسافت کرنی ہے, پھر بھی شریعت کا حکم ہے. کیا قرآن کہتا ہے کہ جو شخص بیمار ہے یا حالت سفر میں ہے, روزہ بے شک ضروری ہے, روزہ بے شک فرض ہے, لیکن بیماری کے عالم میں جان کا خطرہ ہے, سفر کے عالم میں جان کا خطرہ ہے. دونوں چیزیں ٹکرا رہی ہیں. سفر میں مشقت ہو سکتی ہے, بھوک پیاس لگ سکتی ہے, جان پر بن سکتی ہے. اب شریعت کہتی ہے, قرآن سورہ بقرہ 2 پارہ, بندہ مومن جان نہیں گوانی, جان بچا لے, روزے بعد میں پھر قضا کر لینا. یہ خود قرآن میں شہر رمضان, وہ آیت مبارکہ پڑھے نا, کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. کوئی بیمار ہے یا حالت سفر میں ہے تو جان نہیں گوانی. اللہ کہتا ہے روزہ چھوڑ دو, فعدۃ من ایام اخر, بعد میں قضا کر لینا. اور مزے کی بات بتاؤں, بعد میں قضا کرتے ہوئے شریعت نے اتنا بھی پابند نہیں کیا. روزہ چھوڑا مئی کا, جون کا, جولائی کا, 16 گھنٹے کا روزہ, کڑکتی ہوئی چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے, اوپر سے آگ برساتا ہوا سورج ہے, نیچے سے تنور کی طرح گرم ابلتی ہوئی زمین ہے, اور سوکھ کر زبان حلق میں کانٹا بن چکی ہے. روزہ چھوڑا جون یا جولائی کے مہینے کا, قضا کرنے کے لیے نومبر دسمبر جب 10 گھنٹے کا روزہ رہ گیا, یا اللہ روزہ چھوڑا تھا 16 گھنٹے کا, کیا قضا بھی 16 گھنٹے کی کرنی پڑے گی؟ کہا نہیں, یہ میرے مصطفیٰ کی شریعت ہے, تو نے چھوڑا 16 گھنٹے کا تھا, قضا 10 گھنٹے کا کرے گا, میں پھر بھی قبول کر لوں گا. قضا پھر بھی قبول ہے, کیونکہ جان بچانی ہے. جان بچا, تو 16 گھنٹے کا روزہ نہیں رکھ سکتا, بیمار ہے, شوگر کا مریض ہے, میڈیسن لینی ہے, اتنا گھنٹے کا گیپ نہیں کر سکتا, کوئی بات نہیں, چھوڑ دے, جان بچا. اب یہ میں نے آپ کو قرآن و سنت کی مثالیں دی ہیں اور ساتھ ساتھ ریفرنس بھی دیا ہے. کوئی جذباتی بات نہیں کی ہے, مبالغہ آرائی نہیں کی ہے, حقیقت کو افسانہ نہیں بنایا ہے, رائی کا پہاڑ نہیں بنایا ہے, بات وہی کی ہے جو قرآن و سنت سے ہے. اب میرے بھائی, میری زندگی میں, آپ کی زندگی میں, کسی کی بھی زندگی میں اگر ایسا امتحان آ جائے, ایسا امتحان آ جائے کہ ایک طرف ہو جان, دوسری طرف ہو کلمہ توحید, ایک طرف ہو جان, دوسری طرف ہو نماز, ایک طرف ہو جان, دوسری طرف ہو روزہ, تو قرآن یہ کہتا ہے, میں نے پہلے عرض کیا تھا, شریعت کا نچوڑ یہ ہے, شریعت کا خلاصہ یہ ہے کہ جان کو بچانا ہے. شریعت کے حکم کو بے شک ڈیلے کرنا پڑے, تاخیر کرنی پڑے یا چھوڑنا پڑے, رب کو اپنے محبوب کی امتی کی جان سے پیار ہے. پیارے جان بچا, پیارے جان بچا, پیارے جان بچا. لیکن جہاں رب یہ کہتا ہے, قرآن یہ کہتا ہے جان بچاؤ, نماز چھوڑ دو جان بچاؤ, روزہ چھوڑ دو جان بچاؤ, کلمہ توحید و رسالت چھوڑ دو جان بچاؤ, وہیں ایک امتحان ایسا آتا ہے, ایک طرف بندہ مومن کی زندگی, دوسری طرف ناموس رسالت, ایک طرف بندہ مومن کی زندگی, دوسری طرف عزت رسول, ایک طرف بندہ مومن کی زندگی, دوسری طرف عقیدہ ختم نبوت. اب یہاں دین یہ نہیں کہتا, وہی دین جو کہتا تھا روزہ چھوڑ دے جان بچا لے, نماز چھوڑ دے جان بچا لے, کلمہ توحید و رسالت چھوڑ دے جان بچا لے. اب جب بات آ گئی عشق رسول کی, تو اب دین یہ کہتا ہے جان نہیں بچانی, ایک نہیں لاکھ جانیں بھی ہوں تو مصطفیٰ کے قدموں میں نچھاور کر دے. اللہ یا رسول حق یاد. لبیک یا رسول اللہ لبیک, لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک, لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. زندہ باد,
زندہ آباد. عزیزان گرامی، بس یہی بات میں نے عرض کرنی تھی، اس کو پلے باندھ لیجئے. وہ دین جو نمازیں چھڑوا دیتا ہے، روزے چھڑوا دیتا ہے ضرورت کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے، اور کہتا ہے جان بچا، جب نبی کے ناموس کی بات آئے تو پھر امام اہل سنت بولتے ہیں کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. وآخر دعوانا